بسم اللہ الرحمن ورحمۃ اللہ الرحیم۔ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 158 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم فعل مضارع کو نصب دینے والے عوامل کی تحقیق پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولن مثل لن ابرح ومعناها نفی المستقبل، وإذن إذا لم يعتمد ما بعدها على ما قبلها وكان الفعل مستقبلا، مثل إذن تدخل الجنة، وإذا وقعت بعد الواو والفاء فالوجهان، وكي مثل أسلمت كي يدخل الجنة، ومعناها السببية، وحتى إذا كان مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها بمعنى كي، أو إلى مثل أسلمت حتى أدخل الجنة، وكنت سرت حتى أدخل البلد، وأسير حتى تغيب الشمس۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَن مِثْلُ لَن أَبْرَحَ، اور لن جیسے لن ابرح میں ہرگز نہیں ہٹوں گا۔ وَمَعْنَاهَا نَفْيُ الْمُسْتَقْبِلِ، اور اس کا معنی مستقبل کی نفی کرنا ہے۔ وَإِذَنْ إِذَا لَمْ يَعْتَمِدُ مَا بَعْدَهَا، اور اذن فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اس وقت جبکہ اس کا ما بعد اس کے ما قبل پر اعتماد کیے ہوئے نہ ہو۔ وَكَانَ الْفِعْلُ مُسْتَقْبِلًا، اور فعل مستقبل ہو۔ مثل اذن تدخل الجنہ، جیسے اذن تدخل الجنہ تھا، اس کے جواب میں جو کہے میں اسلام لایا کہ تب تو جنت میں داخل ہوگے۔ وَإِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ الْوَاوِ وَالْفَاءِ فَالْوَجْهَانِ، اور جب اذن واو اور فا کے بعد واقع ہو تو وہاں دو صورتیں جائز ہیں۔ وَكَيْ مِثْلُ أَسْلَمْتُ كَيْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَمَعْنَاهَا السَّبَبِيَّةُ، اور کئی جیسے اسلمت كَيْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ کہ میں اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل جاؤں، اس کے معنی سببیت کے ہیں۔ وحتى إذا كان مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها بمعنى كي أو إلى، مثل أسلمت أدخل الجنة، وكنت سرت حتى أدخل البلد، وأسير حتى تغيب الشمس، اور حتیٰ کے بعد جبکہ اس کا مدخول اس کے ماقبل کے لحاظ سے زمانہ مستقبل میں ہو تو حتیٰ کہ یا حتیٰ کئی یا الا کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے اسلمت حتی ادخل الجنہ، وکنت سرت حتی ادخل البلد، واسیر حتی تغیب الشمس۔ تو آج کے درس کے اندر حروف نواسب میں سے 4 کی تحقیق ہوگی۔ اس سے پہلے حروف نواسب پڑھے تھے اور حروف نواسب میں ان کی تحقیق ہوئی ہے۔ اب ان میں سے حروف نواسب میں یا عامل ناصب میں دوسرا عامل لن ہے، یہ بھی فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اور اس میں 2 تبدیلیاں کرتا ہے۔ ایک تو نفی کے معنی میں تاکید پیدا کرتا ہے، دوسرا اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، جیسے لن ابرح الارض کہ میں ہرگز سے زمین کو نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرا حرف اذن بھی، اذن بھی فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف میں سے ایک حرف ہے یا عامل نواسب میں سے ایک عامل ہے۔ یہ اس وقت عمل کرتا ہے جب اس کا ماقبل اس کے ما بعد کے لیے سبب اور وسیلہ ہے ہو۔ یہ عمل تب کرے گا جب اس کے ساتھ 2 شرطیں اور بھی پائی جائیں۔
پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا ما بعد اس کے ما قبل کے لیے معمول نہ ہو، ورنہ تو ایک معمول پر دو عامل داخل ہوں گے جو کہ ناجائز ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے بعد جو فعل مضارع آتا ہے وہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو۔ جیسے کوئی کہتا ہے اسلمت، پھر اس کو جواب میں کہا جائے گا اذن تدخل الجنہ۔ تو یہاں تدخلو فعل مضارع پر دونوں شرطیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ ایک تو یہ اذن سے پہلے کسی چیز کے لیے معمول نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ استقبال کے معنی میں ہے، کیونکہ جنت میں داخل ہونا حال میں نہیں ہوگا بلکہ استقبال ہی میں ہوگا۔ لہذا جب دونوں شرطیں پائی گئی تب اذن نے تدخلو پہ عمل کیا اور تدخلو کو نصب دے دیا۔ وَإِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ الْوَاوِ وَالْفَاءِ فَالْوَجْهَانِ، صاحب کافیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں واو یا فا عاطبہ کے بعد اذن واقع ہو جائے تو اذن کو عامل ناصب بنا کر بعد والے فعل مضارع کو منصوب پڑھنا بھی جائز ہے، اور اس کو شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے مہمل بنا کر بعد والے فعل مضارع کو اپنے حال پر رکھ کر مرفوع پڑھنا بھی جائز ہے۔ جیسے کہ کوئی آدمی کسی ساتھی سے کہے انا آتی کا غدن، اور وہ اس کے جواب میں کہے اذن اکرمکا، کہ مرفوع و منصوب دونوں پڑھنا جائز ہے۔ اکرمکا اور اکرمکا مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اذن کے ما بعد کا ما قبل پر معطوف علیہ پر اعتماد کر کے اس کو عمل دے دیں، اکرمو کا اکرمہ کا عمل دیں، اکرمہ کا اور عمل نہ دیں تو اکرمو کا پڑھیں گے۔ اور اسی طریقے سے قرآن میں دیکھیں وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، یہاں اذن نے لا يلبسون میں کوئی عمل نہیں کیا کیونکہ اس کا اعتماد کمزور ہے، لیکن ما قبل پر اس کا اعتماد پایا گیا، اس کی وجہ سے پہلی شرط نہیں پائی گئی۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ مرفوع پڑھنا تو اس لیے جائز ہے کہ اذن کا ما بعد یعنی اکرمو کا اذن کے ما قبل معطوف علیہ پر اعتماد پایا جاتا ہے، حالانکہ ہم نے اذن کے عامل ہونے کے لیے یہ شرط لگائی تھی کہ اس کے ما قبل میں اس کا کوئی اور عامل نہ ہو جس پر اس کا اعتماد ہو۔ یہ تو فا کی مثال تھی، اور واو کی مثال قرآن میں پہلے آگئی ہے جو میں نے پڑھ لی ہے اذن لا یلبسون خلافک الا قلیلا۔ اب نصب پڑھنا اس لیے جائز ہے، اس کا اعتماد اگرچہ ماقبل جملہ معطوفہ پر ہے لیکن یہ اعتماد کمزور ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ ماقبل میں معطوف علیہ پورا جملہ ہے اور یہ خود بھی پورا جملہ ہے، تو دونوں الگ الگ مستقل جملے ہوں گے، اور جملہ من حیث جملہ کسی اور چیز کا نہ محتاج ہوتا ہے اور نہ اس کا کسی اور چیز سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں اذن کے ما بعد کا اگرچہ اس کے ماقبل پر اعتماد ہے لیکن یہ اعتماد کامل نہیں ہے، اس لیے اس اعتماد کو کالعدم سمجھ کر فعل مضارع کو منصوب پڑھ لیں گے۔ کئی، چوتھا حرف کئی بھی ہے۔ کئی ان حروف میں سے ہے جن کے بعد ان مقدر ہو کر ما بعد میں عمل کرتے ہیں، یہ بھی سببیت کے لیے آتے ہیں، یعنی اس کا ما قبل اس کے ما بعد کے لیے سبب و ذریعہ بنتے ہیں، جیسے اسلمت کہ یدخل الجنت، یہاں اسلام دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ وَحَتَّى إِذَا كَانَ مُسْتَقْبِلًا بِالنَّظْرِ إِلَى مَا قَبْلَهَا، پانچ حرف حتیٰ ہے کہ حتیٰ بھی ان عوامل میں سے ہے جن کے بعد ان مصدریہ ناصبہ مقدرہ ہوتے ہیں، لیکن یہ مقدرہ فعل مضارع کو تب نصب دے گا جب یہ فعل مضارع حکایتاً مستقبل کے معنی میں ہو، یعنی جس وقت بات ہو رہی ہو اس وقت کے اعتبار سے چاہے وہ استقبال کے معنی میں ہو یا نہ ہو، یا صرف حتیٰ کہ ما قبل والے جملے کے اعتبار سے اس میں استقبال کا معنی پایا جا رہا ہو، تو اس وقت یہ حتیٰ کی
حتیٰ کئی یا الا کے معنی میں ہوگا، یعنی حتیٰ سے قبل جس فعل کا ذکر کیا جا رہا ہو وہ یا تو حتیٰ کے ما بعد والے فعل کے لیے ہوگا یا اس تک ہوگا۔ اگر اس کے لیے ہو تو یہ کئی کے معنی میں ہو، اور اس تک ہو تو یہ الا کے معنی میں ہوگا۔ جیسے حتیٰ بمعنی کئی کے مثال اسلمت حتیٰ ادخل الجنہ، اس میں ادخل الجنہ حقیقت میں مستقبل کے معنی میں ہے، اور حتیٰ بمعنی الا کی مثال کیا ہے؟ وہ یہ دیکھیے کنت سرت حتیٰ ادخل البلد، میں چلتا رہا یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو گیا، یا چلنے کی انتہا الا ادخل البلد ہو گیا۔ تو ادخل البلد حقیقت میں استقبال کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس کا وجود تو آج سے پہلے آ چکا، لیکن اپنے ماقبل یعنی سرتوں کے اعتبار سے استقبال کے معنی میں ہے، کیونکہ پہلے چلنے کا عمل وجود میں آیا ہے، پھر اس کے بعد دخول بلد کا عمل ہوا ہے۔ وَأَسِيرُ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، میں چلتا رہا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اس مثال میں حتیٰ کا ما قبل اور ما بعد اگرچہ دونوں استقبال کے لیے ہے، لیکن ما بعد والے میں ما قبل والے کی بنسبت استقبال کا معنی زیادہ اور حقیقی طور پر پایا جاتا ہے۔ تو صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے یہ الا کی مثال دے دی ہے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔